أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس پہ میں نہ عالم ہوں نہ خطیب ہوں جیسے کہ محمد صاحب نے اپنے القابات سے مجھے نوازا. کبھی آپ نے مجھے دیکھا کیوں جی بھٹو صاحب میں کبھی تقریر پہ گیا ہوں نہیں. میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ جاتے ہیں ڈاکٹر مظہر فرید علامہ اظہر فرید. مجھے تقریر کرنی آتی نہیں آتی تقریر کرنی. چند ایک باتیں آپ کی گزارشات کروں گا آپ کے سامنے پیش. اس سے پہلے میں اپنے دلی جذبات کا بھی اظہار کر دوں کہ آج آپ کے گاؤں میں نا 60 سال کے بعد آیا. 60 سال پہلے جب میں بچہ تھا چھوٹا سا اپنے دادا اپنے بابا ان کے ساتھ آیا. مجھے آج بھی یاد ہے چھوٹا سا تھا 3 ساڑھے 4 سال کا ہوا 4 سال ہو گئے. مجھے اٹھا کے لے گیا تھا. یہ میں اقبال سے راستے میں باتیں کرتا رہا. بڑا لمبا سفر کر کے راستے میں پانی دکھا وہاں سے وہ کراس کیا پھر سڑک پر گئے وہاں سے بس پر بیٹھ کے ساہیوال واپس پہنچے. رات ادھر گزاری تھی مجھے لیکن آج 60 سال کے بعد ہے. مجھے بڑی خوشی ہے. یہ عزیز مجھ سے کہتے رہتے تھے میں ان سے یہی کہتا تھا مجھے تقریر تو کرنی نہیں آتی میں دعا کرتا ہوں. چنانچہ میرا اور ان کا معاہدہ بھی یہی ہوا کہ میں دعا کروں گا. تو دعا تو ہم انشاءاللہ کریں گے لیکن 2-4 باتیں جو مجھے آتی ہیں وہ میں آپ سے کر دوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ آگاہ ہو جاؤ میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. میری آپ کی زندگی اس میں کٹھنائیاں مشکلیں مصیبتیں یہ زندگی کا حصہ ہے. کبھی ہمیں اولاد کی پریشانی کبھی رشتہ داروں کی پریشانی کبھی کوئی بیماری آ گیا کوئی فساد ہو گیا بے اطمینانی ہو گئی تو اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا دکھا دیا کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہیں سکون دے دوں گا. یہ فارمولہ ہے اس کا. اور پھر ہم جس دنیا میں ہیں بڑے مختصر وقت کے لیے بڑے مختصر وقت کے لیے ہمیں یہاں مسافروں کی طرح رہنا ہے. مسافروں کی طرح اور یہ سوچ کے رہنا ہے کہ ہم نے ایک دن یہاں سے جانا ہے. آنسو میرے اس لیے نکلے جو میں نے بتایا کہ 60 سال پہلے میں اپنے دادا کے ساتھ آیا تھا اپنے بابا کے ساتھ آیا تھا. تو اب دونوں اس دنیا میں نہیں. پہلے میرے دادا چلے گئے دادی چلے گئے نانا چلے گئے نانی چلے گئے ماموں چلے گئے. بابا جی تو تھے ہی اکیلے پھر بابا جی بھی چلے گئے. بابا جی سے پہلے میری اماں چلی گئی. تو یہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی آ گیا قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا اللہ نے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی اب آزمائشیں بھی یہاں پر ہیں کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں. من الخوف خوف دے دیا کسی بھی قسم کا خوف دے دیا آزمائش آ گئی. والجوع بھوک دے کے ونقص اموال اور مالوں کا نقصان کر کے والانفس اور جانیں دے کے والثمرات اور پھلوں کو کم کر کے. آخر میں ہے کہ وبشر الصابرین بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. چنانچہ ہم نے اس امتحان کا سے بھی گزرنا ہے اس میں بھی کامیابی لینی ہے.
علامہ صاحب مجھے کیا ہے وہ علماء کرام تقریر کر کے ان کو تو ایک مضحکہ اور مضمون ہوتا ہے نا، میں بھول جاؤں گا آپ ایسے کریں گے میرا مضمون ذہن میں اب دیکھا ہے میں نے کہ انہوں نے اتنا اہتمام کیا ہے، نعتیں لگائی ہیں، یہ تمبو لگا دیا ہے، بڑا خوبصورت قالین بچھا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں کوشش کروں گا کہ میں 2-4 باتیں آپ کو بتا سکوں. دنیا میں رہنے کا طریقہ ڈھنگ، ہم دنیا میں ہیں. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آخرت کی کھیتی ہے. میرا آپ کا دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان عدو مبین، یہ جو شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ دشمنی کر رہا ہے، بے تحاشا دشمنی کر رہا ہے. اس نے قسم کھائی کہ اے اللہ، حدیث پاک میں کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ جب تک بنی آدم کے جسموں میں روحیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جلال آتی کہ مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم ہے کہ یہ جب تک مجھ سے معافی مانگیں گے میں معاف کروں، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. گمان کے ساتھ چلتا ہوں، یعنی گمان، سوچ، خیال. اللہ بندے کے خیال کے ساتھ چلتا ہے، سوچ کے ساتھ چلتا ہے. تو میں کیا کروں؟ میں اپنی سوچ کو اس کے ساتھ اتنا پختہ کروں مثلا کہ انشاءاللہ جنت میری ہے، میں نے جنت میں جانا ہے. یہ میری سوچ ہونی چاہیے. زندگی میں کام انشاءاللہ میرا اللہ یہ کام کرے گا، انشاءاللہ یہ کام ہوگا. اس کی ذات کے ساتھ وابستگی اتنی ضروری ہے کہ آپ کے یقین کو وہ ٹال نہ سکے. یہ ہے اس کے یعنی توکل، بھروسہ. وہ توکل اور بھروسہ کر کے اس پہ، اس کی ذات پہ آپ نے جو بھی کام اٹھایا وہ انشاءاللہ کام ہوگا. یہ پہلے میں بتا دیتا تھا کہ جی آنا عند ظن عبدی بھی، اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں، خیال کے ساتھ چلتا ہوں. تو اگلے دن میں نے اپنا نیٹ پہ دیکھا کہ امریکہ میں سائنسدان تھے دو، وہ عدالت میں پیش ہوئے جج کے پاس. ان سے کہا کہ جج صاحب آپ جسے موت کی سزا دینا چاہیں ہم اس کے سزا سے پہلے کچھ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں تجربے کی اجازت دے دیں. تو ایک بندے کو انہوں نے موت کی سزا دی. تو وہ ڈیتھ روم میں چلے گئے، وہ اپنے الیکٹرک کرسی پر اسے بٹھا دیا. لیکن اب انہوں نے تجربہ کرنا تھا. تجربہ یہ کیا، ابھی اس کی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی. تجربہ یہ کیا کہ ایک پٹاری اس میں کوبرا ناگ لے کے آئے. اسے کہا کہ دیکھو تمہیں موت کی سزا ہوئی ہے، تمہیں بجلی سے نہیں ماریں گے، تمہیں اس ناگ کے دسوائیں گے، اس کے زہر سے مرے گا. پھر انہوں نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. پھر انہوں نے سانپ لڑوایا نہیں، 2 کامل پنیں لی، وہ اس کی پنڈلی میں چبھو دی. اب اس کی آنکھوں پہ پٹی کر دی ہے. اسے نہیں پتا کہ مجھے سانپ نے کاٹا یا انہوں نے کامل پن کے ساتھ سوئیاں چبھوئی ہیں. اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں یہ چلا گیا کہ یہ سانپ نے مجھے کاٹ لیا ہے، کوبرے نے کاٹ لیا ہے، اب میری موت واقع ہونی ہے. اسے بالکل بجلی کا جھٹکا نہیں دیا گیا اور وہ مر گیا. اس کا پوسٹ مارٹم کیا تو پتا چلا کہ اس کی باڈی نے سانپ کا زہر پروڈیوس کر دیا، سانپ کا زہر بنا دیا. اس خوف سے، سانپ کے زہر سے، اب اس کی باڈی نے وہ زہر کیسے بنا دیا. میں سوچ میں پڑ گیا، کافی دیر میں کافی گھنٹوں سوچتا رہا. یار یہ بات جو
اللہ نے فرمایا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں، اس بندے کے خیال میں سوچ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ میں نے اس زہر سے مرنا ہے تو یہ مر گیا، لیکن اس کی باڈی نے زہر کیسے پیدا کیا؟ پھر میرے سامنے بھی آئے پاک آ گئی کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندروں میں ہی ہے سب کچھ، تم نہیں جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہیں دفتر میں میرے پاس ڈاکٹر آئے لیبارٹری کے، دوسرے بڑے مشہور ڈاکٹر تھے، تو میں نے یہ ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ میں نے سنا تھا کہ ہماری باڈی میں، جسم میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تانبا بھی ہے، لوہا بھی ہے، فولاد بھی ہے، آپ کہہ رہی تھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ بس پھر میرا وہ یقین پختہ ہو گیا، اگر سونا، چاندی، تانبا، لوہا، فولاد یہ میرے جسم میں ہے تو وہ قادر ہے کہ میرے جسم میں زہر پیدا کر دے۔ تو اس بندے کے جسم میں وہ کوبرے کا زہر پیدا کر دیا اور وہ زہر سے مر گیا۔ پھر میں واپس اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ دشمنی کی بات ہو رہی تھی کہ میرا یہ شیطان اتنا دشمن کیوں ہے؟ اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اچھا جب اللہ نے بنایا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، آپ نے بھی سنا علماء کرام سے، مقررین سے پڑھا بھی آپ لوگوں نے، اس کو سجدہ کرو۔ پہلے تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ یہ زمین پہ دنگا کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، کیا ہم تیری عبادت کے قابل نہیں؟ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں، جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ میں اس کو کس لیے بنا رہا ہوں۔ ایک کونے میں یہ کھڑا تھا ابلیس۔ اس وقت جب یہ جاؤ جنوں کے فلاں قبیلے کو تحس نحس کر دو، ان کو سزا دے دو، چنانچہ فرشتوں کی اور جنات کی، ملائکہ کی اور جنات کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ ان کے سامنے یہ چیز تھی کہ جس طرح جنات جو ہیں پریشان کرتے ہیں، یہ انسان بنا رہا ہے، یہ بھی زمین پر خون بہائے گا، دنگا کرے گا، فساد کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ یہ ابلیس جب کا جو قبیلہ تھا بڑا جوی قبیلہ تھا، بڑا بہادر تھا اس کا باپ، اس کی ماں ابلیس، اس کا نام تھا ابلیس، وہ بھی بڑی بہادرہ تھی، بڑی لڑاکا۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ اس قبیلے کے ساتھ لڑائی کرو، میں تمہیں طاقت دیتا ہوں، جاؤ اس پر فتح حاصل کرو، اس لڑکے کو اٹھا لینا، ابلیس کو، اس کو اٹھا لینا اور لے آنا۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم کی، تعمیر کی، لڑائی کی، ان کو شکست دی، اور اس کی ماں بھی ماری گئی، باپ بھی مارا گیا، قبیلہ تباہ و برباد ہوا۔ اس کو اٹھایا اور لے کے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تربیت کرو، ابلیس کی تربیت کرو۔ چنانچہ ملائکہ نے ابلیس کی تربیت کی، اس کو پڑھایا، اس کو دین کا بتایا، اللہ کا بتایا، اسے بتایا، سجدے کا بتایا، قیام کا بتایا، رکوع کا بتایا۔ اب جب اس کی تربیت فرشتوں نے کر دی، اس نے عبادت اتنی کی، ابلیس نے زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا، سجدے کیے، ترقی ہوئی، پہلے آسمان پہ کے چلا گیا، زمین کے فرشتوں کا سردار ہو گیا، اللہ نے ترقی دے دی۔ دوسرے آسمان پہ فرشتوں کے پاس وہاں کا سردار ہو گیا، ترقی ملی، تیسرے آسمان پہ سردار ہو گیا، جنت کا خازن بنا دیا گیا، کہیں اس کا نام عابد رکھ دیا، کسی آسمان پہ زاہد رکھ دیا، اتنی حتیٰ کہ یہ پورے ملائکہ کا جن ہو کے ملائکہ کا سردار بنا۔ انی عالم ما لا تعلمون۔ جب اللہ نے ابلیس سے کہا میں نے تمہیں حکم دیا، تو نے کیوں میری نافرمانی کی؟
میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ تو اس نے کہا خلقتنی من النار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس سے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں، انا افضل منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ تو وہ اس دن سے راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، نکل جائے یہاں سے۔ وٹو صاحب نکال دیا، آسمانوں سے اتار دیا اس کے تکبر کی وجہ سے، تکبر عزازیل راخار کر۔ ایک تو ہمیں میرے عزیز دوستوں، بیٹوں، بھائیوں، پتہ چلا کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تکبر سے ہمیشہ گریزہ رہنا ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کے لیے، الحکم للہ والملک للہ، حکم بھی اللہ کے ہے، ملک بھی اللہ کا ہے۔ میں نے آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ روٹی کا رزق کا اس نے وعدہ کیا ہے، رزاق وہ ہے، خالق وہ ہے، امیری غریبی اس کے اختیار میں ہے، صحت بیماری اس کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اسی نے کرنا ہے، تو میرے لیے تو یہی حکم ہے نا، عبادت کرو جو سرکار نے ہمیں حکم فرمایا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نفلی عبادت کیسے عبادت کرتے تو پنڈلیاں سوکھ جاتی تھیں۔ تو چنانچہ ابلیس کو وہاں سے نکال دیا۔ اب ابلیس زمین پہ آ گیا، اسے حکم منع کر دیا کہ تم اب آسمانوں پہ نہیں آ سکتے۔ اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور ہم نے اس میں اپنے روح پھونک دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی۔ آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز سکھا دی، ہر چیز سکھا دی، اور فرمایا جاؤ تم وہاں جنت میں رہو، جنت میں رہو، عیش کرو، زندگی گزارو، مگر لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ بابا جی کو حکم ہو گیا کس درخت کے پاس نہ جانا۔ اب بابا جی اور اماں جی، اماں حوا جنت میں رہ رہے ہیں۔ اب شیطان اس دعووں پہ تھا کہ اس بندے کی وجہ سے، اس آدم کی وجہ سے میں سرداری سے گیا، اپنے القابات سے گیا، ہر چیز سے گیا، اب میں اس کے ساتھ اپنا رنج پورا کروں، اس سے دشمنی کروں تاکہ اس کو تکلیف ہو۔ اس وجہ سے وہ میرا اور آپ کا دشمن ہے۔ بابا جی آدم علیہ السلام، ایک کچھ جگہ میں نے پڑھا کہ یہ سانپ کے منہ میں گھس کے بیٹھ گیا اور یہ جنت میں داخل ہوا۔ اماں جی جنت کی دیوار پہ آ گیا، اماں جی وہاں ٹہل رہی تھی جنت میں، تو اس نے کہا کہ تم لوگ مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، یہ بہاریں، یہ جنت، یہ ساری چیزیں، رونقیں تم لوگوں سے چھن جائیں گی کیونکہ تم لوگوں نے مر جانا ہے۔ تم ایسا کرو، آدم کو لے کے جاؤ، وہاں درخت ہے، اس درخت سے پھل کھا لو تو تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی۔ اللہ نے تم لوگوں کو منع اس لیے کیا کہ تمہیں ابدی زندگی نہ مل سکے۔ اب اس نے اپنی پوری دشمنی شروع کر دی۔ اب اللہ تو جانتا تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کو تو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ چنانچہ اچھا بعض لوگوں میں بھی بڑا عرصہ اسی خیال میں رہا کہ وہ جو ہم لوگوں میں ایک روایت ہے کہ گندم کا دانہ بابا جی نے کھا لیا، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہاں لفظ ہے شجرہ، لا تقربا، شجر بڑا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اور یہ تو 2 فٹ کا جو ہے پودا ہوتا ہے جس سے گندم لگتی ہے، 3 فٹ کا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ تو نہیں، گندم تو نہیں ہے، اس لیے نکال دیں وہ درخت۔ اس کے بارے میں نے ایک کتاب میں پڑھا، مجھے ملی جو غوث کی 600 سال پہلے ایک غوث گزرے ہیں، ان کے ایک مصائب تھے، انہوں نے ان کا سارا سفر نامہ لکھا، ان کے معاملات لکھے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ درخت جو تھا وہ اس کا تھا انجیر کا، انجیر کا درخت تھا، انجیر کا پھل تھا جو انہوں نے کھا لیا۔ اب حکم دوری ہوگی، قرآن پاک میں یہ ہے کہ فقد ناسی آدم، آدم سے بھول ہو گئی، آدم سے بھول ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام کو حکم ملا، جاؤ تم بھی زمین، اخرج منہا،
نکل جا میری جنت سے، جاؤ تم بھی زمین پہ جاؤ. فقد ناسی آدم سے بھول ہوئی. اب میرے آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام سارا دن روتے رہتے، ساری رات روتے رہتے. 350 سال تک آپ نے اپنے رونے میں عمر گزاری. 350 سال تک روتے رہے، بیٹھے ایسے، آنکھوں میں لائنیں باندھی ہوئی، گالوں پہ آنسو نکل کے لائنیں باندھی، ایسے بیٹھے رہتے ساتھ پکڑ کے اور روتے رہتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے کیا ظلم کر دیا، غلطی ہو گئی. روتے رہتے. آپ کے رونے سے زمین پانی اکٹھا ہو گیا، زمین پہ آپ کے آنسوؤں کا پانی اکٹھا ہو گیا. روایات میں ہے 2 پرندے آتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، پانی پی کے چونچ اوپر اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی دیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کا پانی گرم ہوتا ہے، آنسو نکلتے تو گرم ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو چکھیں گے تو وہ نمکین ہوگا. اب تجربہ ہو گیا تھا بابا جی آدم کو، اتنا دیر روتے کہ میری آنکھوں کا پانی کیسا ہے، نمکین بھی ہے گرم بھی ہے. تو آدم علیہ السلام کی چیخیں نکل گئی. علم آدم الاسماء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دے دیا تھا آدم علیہ السلام کو. پرندوں کی زبان ہے، جیسے ہمارے آقا علیہ السلام وہ بھی جانتے ہیں. نبی جو ہوتا ہے وہ جمادات، نباتات، حیوانات. نبی پاک جب مکہ کے گلیوں سے گزرتے پتھر السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. پتھر سلام پیش کرتے، درخت سلام پیش کرتے. کیا لگیا تو واقعہ بھی آ گیا. مدینہ پاک میں سرکار بیٹھے تھے مسجد نبی شریف بیٹھے تھے. ایک اونٹ آتا ہے، اس وقت دیواریں وغیرہ نہیں تھی، کھلا مسجد نبی شریف کھلی ہوتی تھی. ایک اونٹ آ گیا، آ کے بڑ سرکار فرمایا اچھا ہاں ٹھیک اچھا، اور وہ اپنی باتیں کر رہا ہے. میرے آقا جواب دے رہے ہیں. جیسے کہتے تیری باتیں ختم ہو گئی، وہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا. تو حکم دیا جاؤ اس کے مالک کو لے کے آؤ. مالک لایا گیا تو اسے سرکار کہنے لگے، فرمانے لگے کہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ کل یہ باتیں کر رہا تھا کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا، اس سے وزن نہیں اٹھایا جاتا، اب اس کو مار دینا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، مدینے میں کھلانا ہے. جی یا رسول اللہ، ہم نے یہ بات کی تھی ماں بیٹا، تم نے اس کے سامنے بات کی تھی، اب یہ تمہاری شکایت ان کے پاس میرے پاس لے کے آئے. میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے، وہ جانوروں کا خیال کرتے ہیں، میرا آپ کا خیال نہ کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. میرے پیارے مولانا صاحب کی بلا میں بھول جاؤں گا. ان لوگوں کو تقریریں آتی ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، میں بھول جاؤں گا جو میں پڑھ رہا ہوں. تو نہ کر مہربانی. چنانچہ آپ سرکار نے حکم دیا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا. چنانچہ وہ جب تک وہ بوڑھا اونٹ بوڑھا ہو گیا اسے کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ خاموشی سے ہٹ جاتا تو پھرتا رہتا تھا. موت سے سرکار نے اس کو چھٹی دلا دی، اپنی موت مرا. دوسرا واقعہ، اب یہ حیوانات کا ہوگا. دوسرا واقعہ آپ کے مسجد ستون حنانہ جس کے ساتھ آپ ایک لگا کے واز فرمایا کرتے تھے، وہ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ممبر بنایا. اب
وہ سوکھا ہوا درخت سرکار نے اسے اجازت دی. اب وہ سوکھا ہوا درخت مسجد میں مسجد شریف میں بیٹھنے والے صحابہ نے کھینچی آنکھوں کے ساتھ آواز کو سنا کہ کوئی جیسے رو رہا ہے, ہچکیاں لے کے رو رہا ہے, آنکھیں بھر بھر کے رو رہا ہے. تو میرے تو یار لوگ حیران ہیں, آپ میرے آقا نے وہ تو جانتے تھے نا کہ کون رو رہا ہے, اس مسجد شریف میں کون رو رہا ہے جانتے تھے. تو آپ نے ستون پر ہاتھ کیا, اس کے گھر صبر کر, چپ کر گیا, چپ کر کے نہ رو نہ رو, تو کہے کہ میں تمہیں جنت میں لگا دوں. آپ اس کو تسلیاں دیں گے, اس کو جانوروں کو پتہ کے لیے رحمت للعالمین میرے آقا دستگیری کرتے ہیں. جیسے وہ ہرنی کا واقعہ ہے, اسے شکاری نے پکڑ لیا, رسول پاک جا رہے ہیں, وہ چلائی یا رسول اللہ میرے بچے بھوکی, مجھے آزاد کرنے کے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاتے. کھول دیا اسے جس جال میں کھڑی ہوئی تھی, آپ وہاں بیٹھ گئے, اس کا مالک آئے گا تو اس کو بتاؤں گا. اور وہ ہرنی بھاگتی گئی بھاگتے بچوں کو دودھ پلایا, اور وہ آ گیا مالک میں نے ہرنی پکڑی تھی, آپ نے فرمایا آ جائے گی. تو وہ بھی پریشان کیسے ہے, ایک جانور گیا چل, لیکن میرے آقا کے ساتھ وعدہ کر کے گئی تھی, بچوں کو دودھ پلایا اور واپس آ گئی. آقا کے قدموں میں بیٹھ کے آپ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ میں آ کے بچوں کو دودھ پلایا. جو شکاری تھا وہ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد کیا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے ہرنے سے جاؤ, اپنے بچوں کو جاؤ دودھ پلاؤ, کھیلو. اب وہ جاتی ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شکرانے کے طور پر سر جھکاتی جاتے ہیں, شکر اللہ نجات دیتے ہیں. جو آپ کا جانوروں کے لیے اتنے رحیم ہے, کریم ہے, میرے آپ کے لیے بخشش نہ فرمائے. ان سے امید رکھنی چاہیے اپنے آپ کو. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں باوضو رہیں, کیونکہ اللہ دور نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں پہ 7 آسمان. مطلب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ سرکار کو معراج کرے, وہ تو اس نے اپنے محبوب کو دکھانا تھا, زیارت کرانی تھی اپنے حلقے. جیسے آپ گھر بنا رہے تھے, اچھا گھر بنا رہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آئیں, میرے بنے ہوئے گھر کو دیکھیں. میں نے یہ کمرہ مہمانوں کے لیے بنایا, یہ اپنے رہنے کے لیے بنایا, یہ بچوں کے لیے بنایا, تو آپ خوش ہوتے ہیں میرا گھر دیکھنے کو. تو اب مالک نے آقا کو اپنے کارخانے قدرت کی سیر کرانی تھی. وہ کیسے حافظ صاحب وہ اسرا بعبدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سیر کرائی, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, آگے جب آپ 7 آسمان کا کلاس ایک جگہ پہ آگے جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ یا رسول اللہ آگے میرے پر جلتے ہیں. میں جاؤں گا اور ہمارے ربانی مجھے جلا کے راکھ کر دے گی, میری ہمت نہیں. اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بابا ابراہیم سے کہا تھا نا کہ مجھے بتائیں, میں آج وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جاتا, آپ مجھے پیغام دے دیں. پھر سرکار نے فرمایا آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جاتا. پھر آپ نے فرمایا اچھا جبریل
تو یہ بتاؤ یہ ستارہ تم نے یہ جو چمک رہا ہے تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہ ستارہ چمک رہا ہے تم کب سے دیکھو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد یہ ستارہ نکلتا ہے اور 70,000 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، بس میں اپنی عمر بتا سکتا ہوں۔ تو اس سے پہلے یہ کب کا ہے مجھے تو آپ نے فرمایا کہ میرا ہی نہیں ہے۔ اب بعض درویش کہتے عہد نیم دا برقع پا کے گول رسیدے ہوتے، عہد نیم دا برقع پا کے گول رسیدے ہوتے، اس نے تو اپنا آپ دکھلانا تھا دنیا میں۔ اب وہاں سدرۃ المنتہا کعبہ کو وہاں ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی کیا نہیں ہوئی، سبھی کو معراج کا ہے، کوئی سے روحانی معراج کہہ سکے کہ مخاطب کر دیتے ہیں، کوئی جسمانی معراج کے قائل، کوئی معراج تو ہوئی ہے نا، باتیں بھی ہوئی ہیں، سرکار نے بتایا نا، یہ ساری چیزیں چل رہی۔ مضمون کی طرف واپس آتا ہوں، اور میری دشمنی بھی جیسے کہ آدم علیہ السلام کی چیخیں نکل گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آپ کی چیخیں سن کر ملائکہ کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ تو معاف کر، تیرے رستے سے رو رہے تیرا اپنا بنایا ہوا بندہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہے تو معاف کر، چنانچہ معافی مل گئی۔ آپ جد الانبیاء ٹھہرے، پھر وہ نسل در نسل سلسلہ چلتا ہے۔ تب سے یہ شیطان میرا اور آپ کا دشمن ہے، دل میں غلط خیال پیدا کرے گا، غلط نظریے پیدا کرے گا، جو میں نے پہلے بتایا ہے حدیث پاک کا کہ اس نے فَبِعِزَّتِكَ اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا کہ میں جب تک ان بنی آدم کے جسموں میں روحیں ہیں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَرْوَاحُهُمْ، میں ان کی روحوں کو اغوا کروں گا، غلطیاں کراؤں گا۔ جواب میں اللہ نے یہی فرمایا فَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالَتِي، کہ مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم ہے کہ یہ جب تک مجھ سے معافی مانگیں گے میں معاف کروں گا۔ تو اس لیے میرے عزیز اللہ کے حضور معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ بندے سے تو نہیں معافی مانگو، ہاں بندے سے بھی معافی مانگو جس کے ساتھ ظلم کر دیا، کیونکہ وہ اپنی نماز روزے حج زکات ماں کو معاف کر دے گا کہ تم نے نہیں پڑھی۔ لیکن جو بندہ دوسرے بندے پہ ظلم کرتا ہے وہ اسے کہنے کہ حساب نہیں، حساب اس کے ساتھ حساب۔ اب قیامت والے دن جب وہ بندہ آ گیا، نیکیاں تو پہلے ہی مشکل سے ملتی ہیں، تو اس سے کہا کہ اگر یہ تمہیں معاف کرتا تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، ورنہ جاؤ جہنم میں۔ تو وہ آگے سے کہہ رہے کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دو ساری تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ پھر یہاں تو نیکی کی بڑی مشکل سے جو وہاں ایک ایک نیکی کا حساب ہوگا، ایک ایک نیکی کا حساب ہوگا جو آپ نے نیکی کی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی۔ کیونکہ جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ دعا انبیاء کی سنت ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، وہاں سے پھر سارے انبیاء نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی ہیں سبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے کہ یا اللہ رحم فرما دے میرے آقا ایمان و جانو والی، آپ بھی دعا مانگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب جب میں آپ وعدہ خلافی کر سکتے ہیں وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، میرے مولانا لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، وہ وعدے پورے کرتا ہے۔ یہاں یہ اس کا وعدہ ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، پرہیزگار ہوں، ہر چیز ہے،
تیرے بھی آؤ، مگر ایک ٹائم آتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ علیم اور خبیر ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ جانتا ہے کہ یہ دعا، اب میں دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے بل گیٹس سے زیادہ دے دے، شہزادے محمد سے زیادہ دولت عطا فرما دے. وہ مجھے دولت نہیں دیتا. وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ کر دیا تو اس سے یہ غلطی ہو سکتی ہے، یہ خرابی ہو سکتی ہے، ہمارے فائدے کے لیے. اگر وہ نہیں بھی دینا تو ہمارے فائدے کے لیے. یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے. اور وہ دعا آپ کی ضائع نہیں ہوگی، آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دے گی. قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا، ترازو کھولا جائے گا، تو وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، وہ اللہ رب العزت کہے گا ان دعاؤں کو اس کی نیکیوں میں شامل کر دو. پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس لیے دعا وہ بھی لگے، دعا وہ بھی لگے. اور امید، ہمیشہ اس سے امید رکھنی چاہیے اور اچھا مانتے رہنا چاہیے. وہ جو میں بات کر رہا تھا وہاں بات چلی، وہ دور نہیں ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا نہیں، وہ تو اللہ فرما رہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شاہ رگوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. جب وہ میرے اتنے نزدیک ہے تو مجھے ہر چیز کا خیال کرنا ہوگا. میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. ایک دن میں ایسے بیٹھ گیا، سوچ میں چلا جاتا نا بندہ، یار وہ شاہ رگ تو یہاں ہے، یہ شاہ رگ سے بھی قریب کیا چیز ہو سکتی ہے. اب میں اپنے سوچ مختلف چیزیں آتی ہیں کہ خون بھی ہے شاہ رگ کے نیچے ہو، لیکن وہ تو اس سے بھی قریب ہے. پھر ایک ہی چیز ذہن میں ہے کہ وہ روح ہی ہے، وہ ہو سکتی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہی روح کا تسلسل ماں کے پیٹ میں جب بچہ 3 مہینے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، وہی تسلسل. اب روح کا تعلق رب کائنات سے ہے. اور جیسے یہ جو کمپیوٹر والے بچے جنہوں نے BCSS کیا ہوا، یہ کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم جو بھی یہاں سے ای میل کریں گے مدر کمپیوٹر میں جاتی ہے. مدر کمپیوٹر امریکہ میں پڑا ہوا ہے، ایک مدر کمپیوٹر وہاں رشیا میں ہے، چائنا میں ہے. وہ مدر کمپیوٹر میں ہو کے پھر آگے یہ آپ کے جس جہاں ای میل بھیجی وہاں جائے گا. اب میرا اور آپ کا بھی مدر کمپیوٹر اوپر ہے، جہاں جو تقدیر، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، تقدیر کہتے ہیں، تو وہ تقدیر والا جو ہے نا نظام بھی دنیا میں آ رہا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہ یہ جو جہانوں کا رب چاہتا ہے. جو کچھ ہونا ہے مالک کی طرف سے ہونا ہے. بیماری آنی ہے مالک کی طرف سے آنی ہے، شفا آنی ہے اس میں. میرا تیرا کام بندے اس سے مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے. اب آج بھی ہم سب اکٹھے مل کے دعا کریں گے. یہ تو ضمن جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اہتمام ماسٹر صاحب نے کر دیا کہ جی تو 2-4 روز بڑھ گئے ہوگی. اب وہ ہاں ایک چیز آئی، وہ آج سے میں نے بڑے عرصہ پہلے نا 30-35 سال پہلے، 30-35 سال ہو گئے. وہ ہمارے پاس ایک طالب علم، آپ بھی ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، مولانا اللہ رضا صاحب. ان کی آواز بڑی اچھی تھی. تو زمانہ طالب علم انہوں نے ایک شعر پڑھا، میرے دل کو بڑا لگا. میں چاہتا ہوں اردو سنا دوں. سبحان اللہ. عید سے جواب اس شاہ زندہ ہٹیاں مول بنجا بیٹھوں، تینوں حکم کستوری خریدنے دا، ڈھیر ہنگ میں دیکھنا بیٹھوں. تجھے تو یہاں کستوری خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اللہ اللہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ تو نے کیا کر دیا؟ ہنگ اور اجمین کے ڈھیر لگا دیا. خیال کر. یہ شاعر جو ہے وہ ان شعروں سے یہ کہہ رہے ہیں خیال تو کر، تو جس جگہ پہ آیا ہے
سرکار کو دروشی پر، سلام پر، نمازیں پر، دعا مانگ، اللہ کا قرب حاصل کر. تو نے ہنگ اور اجوین کے ڈھیر لگا دیے. مجھے نہیں مجھے وہ بڑا وہ میں نے جو باتیں کی نا اسی زمن میں آ رہی ہیں ساری چیزیں. ایک اور شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، رسول پاک دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. بولو انہم ظلموا انفسہم. جاؤ لوگ اپنی جب جانوں پہ ظلم کر لیں تیرے پاس آ جائیں، آئے پاک معافی مانگے تو اپنے اللہ کو بڑا معاف کرنے والا پائے گا. ہے یہ میرے آقا کا کرم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہی کا نظام چل رہا ہے، میرے آقا کا نظام چل رہا ہے. انہی کے گانے گاؤ، گیت گاؤ، انہی کے گیت گاؤ. صحابہ کرام جو آپ سے اتنا محبت کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آپ سبھی نے نام سے سرکار کے پہلے یار غار ہیں. ایک دن ان کے والد ابو قحافہ وہ مسجد میں آ گئے، مکہ پاک حرم شریف مسجد میں آ گئے. یا رسول اللہ، جیسے بدو بھول گئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تیرے ابو بکر نے میرے تھپڑ مارا. سرکار پریشان، کیونکہ پرانے پاک میں تو آیا نا وبالوالدین احسانا. بچے بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی بتا دوں وبالوالدین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کرو. ولا تنہر موفن، انہیں اف تک نہ کہو، اف امی، اف ابو، اف تک. لا تنہر موفن، انہیں اف تک نہ کہو. ہمیں اللہ آداب سکھا رہے ماں باپ. جن کے والدین زندہ ہیں وہ غنیمت جانے، تو دعا کرنے والی ماں زندہ ہے، دعا دینے والا باپ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آداب سکھا رہا ہے. اور جب تم بات کرو تو قولاً کریمہ نرم لہجے میں بات کرو. دیکھو ماں کا دل نہ دکھانا، باپ کا دل نہ دکھانا. باپ بڑی مشکل سے پالتا ہے، محنت کرتا ہے، سارا دن باہر گھر سے محنت مزدوری کی، لا کے اپنا کھانا، جو بھی پیسے لا کے بیوی کو دیے، سامان دیا، لو بھی بناؤ. ماں نے 9 مہینے تک پیٹ پہ رکھا. اور درد ذہن یعنی تکلیف، ولادت کی تکلیف. اب ڈاکٹر جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے 70 ہڈیوں کے ٹوٹنے جتنی تکلیف سے گزرتی ہے. اللہ، اور ماں کو گالیاں دیتا ہے بندہ. میں کئی دفعہ وہاں روتا، اقبال آج بھی میں روتا رہوں گا. کہتے اور بوڑھی بوڑھی عورتیں آتی ہیں، بابا میں بچے میں مجھے 12 میں میری بڑے ہوئے میں نہیں دکھا سکتی. میں پھر یہی کہتا ہوں لوگ کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے. باپ کی، بابا جی فرماتے تھے کہ باپ کی بد دعا سے ڈرو. نوجوانوں، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، اور باپ کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ وہ سیدھی ڈائریکٹ اور سے الہی کر جاتی ہے. اس بد دعا نے بابا جی فرماتے ہیں بد دعا نہ دینا، کیونکہ باپ کی بد دعا قبول ہوتی ہے.
کسی نے آ کے کہا میرے بیٹے نے یہ کر دیا تو بابا نے دعا کی ہدایت اور لیکن ساتھ یہ کہنا اسے بد دعا نہ دینا، اسے بد دعا نہ دینا۔ بابا یہ فرماتے تھے اس لیے آپ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو میں یہ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ ماں کو باپ کو محبت سے دیکھنے کا اجر پتہ ہے کیا ہے؟ حج کا ثواب، حج کا ثواب۔ جب مجھے یہ پتہ چلا نا حج کا ثواب ہے، میں اپنی اماں کو صبح جانے سے پہلے 15-20 سال سے بابا جی کے دفتر میں بابا نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ یار یہاں تم دعا کر دو۔ جب میں پہلے دن ہی گیا نا تو وہاں میں خود بھی رو رہا تھا۔ اب جن کے مسائل آتے ہیں ایسے دکھ بھرے مسائل، میں نے آ کے اپنی اماں سے میں نے کہا کہاں مجھے آپ نے بٹھا دیا، میں تو سارا دن روتا رہوں، وہ بھی روتے رہتے۔ تو اماں میری فرمائی تو بنائی دعا کے لیے گیا، تو دعا مانگ لیا کیا، تو دعا مانگ لیا کیا۔ تو بیٹو مجھے اپنی اماں بہت یاد آتی، کیونکہ جب میں گول چکر سے یا کہیں باہر سے میں نے دنیا گھومی ہے، حضور خواجہ نظام پاک اور اس پہ ہندوستان جاتا، اجمیر شریف جاتا، ایران جاتا، ملکوں میں جاتا جہاں مزارات ہوتے وہاں حاضری دیتا، پتہ ہوتا تھا کہ بابا جی ہیں، بابا جی اللہ اکبر، بابا جی بیٹھے ہیں۔ لیکن اور بابا جی کا پیار، محبت، شفقت مجھے آج بھی یاد ہے۔ مجھے اپنا کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میں یار تھک گیا ہوں، بڑا تھک گیا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے 2-2, 2.5, 3 سال کی باتیں یاد ہیں۔ 3 سال جب میں نے چلنا شروع کیا گھٹنوں کے بال پہلے گھستا تھا، جب میں چلا ہوں چل کے ایک دن میں چارپائی کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو گیا تو مجھے اس کا نام کیا، وہ دادی نانی بات کے فوت ہوئی، سبا تھا اس لڑکی کا نام، سبا اس کو بولتے وہ، اس نے شور کر دیا ماں جی کاکا چل پڑا، وہ مجھے یاد ہے۔ اور میں نے اپنی دادی اماں اور اپنی والدہ کو دیکھے تو مجھے دیکھ رہی تو میں بڑا خوش ہوا، پھر ایک ایک قدم ان کے سامنے میں نے اٹھایا تو وہ اور خوش ہوئی۔ مجھے یاد ہے بابا جی مجھے بازو میں لٹا کے، بائیں بازو میں مجھے یاد ہے مجھے حضرت ابراہیم بن ادم کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، غوث پاک کی کہانیاں سنانی، حضور بابا فرید کی کہانی سنانی، کہانی سنتا سنتا سو جانا۔ تہجد کے وقت میں 3-4 سال کا تھا، بابا جی نے فرمایا میری آنکھ کھل جانی، آنکھ پتہ ہے کیوں کھلنی میرے ساتھ، بابا جی دودھ جلیبی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، تو بابا نے فرمایا فیض الحسنی آ جائے مال جلیبی کھا جائے، انہوں نے وہ دودھ جلیبی مجھے کھلائی، روزہ انہوں نے رکھا تو میں دیکھتا تھا بابا جی اب سجدے میں گئے ہوئے اور رو رہے ہیں بے تحاشا، میری اماں سو رہی ہیں، اماں جی سو رہی ہیں تہجد کے ٹائم، اور بابا جی جو ہے نا وہ رو رہے ہیں، پریشان ہوتے میرے بابا روتا تھا۔ چنانچہ تہجد کا ان کا معمول 92 سال کی عمر تک تھا، ڈاکٹروں نے انجیکشن لگا دیے نیند کے، لیکن وہ جب تہجد کا ٹائم ہونا بابا جی اٹھ کھڑے، سبحان اللہ، ڈاکٹر پریشان تھے، سبحان اللہ، بات کر رہا تھا کہ بابا جی کی بھی یاد آتی، اماں جی جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو وہ میرے پیار کرتے مجھے تسلی دیتی، حوصلہ دیتی۔ اب کیا ہے میں وہاں دفتر سے آتا ہوں سارا دن کا تھکا ہوتا ہوں، اصل میں گھر پڑتا ہوں، اس کے بعد میرے کمرے میں کوئی نہیں آتا، لیٹ جاتا ہوں، تھکا ہوتا ہوں، سارا دن بول کے آپ سبھی جاتے آتے رہتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے، جس دن کو نہ ہو تو میں بڑا سکون کرتا ہوں کہ آج مجھے اللہ نے مجھے تھوڑا سا ریسٹ کا ٹائم دیا ہے۔ تو یہ بھی ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں کہ میری ڈیوٹی میں شامل تھا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تقریر نہیں آتی، لیکن جو باتیں میری آتی ہیں وہ تو میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ کہ میرے پیارے ماسٹر صاحب، ان سے میں نے وعدہ کیا بڑے عرصے سے، اور وہ لڑکا بیٹھا مسعود، یہ مجھے بڑے عرصے سے کہتے آ رہے، میں کہتے کہ میں آؤں گا،
میرے دل میں شوق تھا بڑا، شوق جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں 4 سال کا تھا، 60 سال پہلے میں اپنے دادا کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ اس گاؤں میں آیا تھا۔ کتنا پیدل چلے تھے وہ، مجھے اٹھایا ہوا تھا پیدل چلے، تو راستوں میں پانی بھی تھا، وہ پانی سے بھی گزرے، کشتی تھی کشتی سے گزرے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں میرے ذہن میں۔ تو میں نے پھر ان سے کہا، محمد فریدی صاحب سے، میں نے کہا جی میں آؤں گا۔ 1-2 مہینے گزر گئے، پھر کہا جی میں آؤں گا۔ پھر میں نے پھر وعدہ کر کے میں نے آنا ہے۔ اب یہ پسند گئے تو میں نے کہا منگل کو میں آ جاؤں گا۔ چنانچہ یہ اپنا وعدہ میں نے پورا کیا، اور اپنی جو خواہش ہے، تو میری جو خواہش تھی کہ میں، وہ میرے بچپن بھی تھے، بالکل معصومیت کے دل تھے۔ اب میرے پہ ذمہ داری بھی آ گئی آپ لوگوں کی بھی۔ یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ بابا جی کی وصال کے بعد مسلسل 5-6 منٹ بیٹھا ہوں، رو رہا ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے۔ تو بابا جی بڑا پیار کرتے تھے، فرماتے تھے۔ یہ تو بعد میں وہ لڑکے بتاتے ہیں کہ میں جب میں 40 سال سے میں رمضان شریف میں، پہلے ربیع الاول بھی جاتا تھا مدینہ، پر رمضان شریف میں اب 2 سال سے نہیں جا رہا ہوں۔ اس طرح اپنے دعا کرو یا اللہ مجھے بلا لے وہاں، حاضر دل مدینہ پاک حاضر۔ تو بابا جی پوچھتے تھے بچوں سے، پیر نے کب آنا ہے؟ مجھ سے پیر نے کب آنا ہے؟ مجھے ان کی محبت کا اندازہ تو تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اتنی شدت ہوتی ہے۔ میں نے فون کرنا، بابا جی بات یاد لوگ اگر 20 عمریں ہوتے ہیں، 10 دن 15 دن تو اتنے دن لاتے۔ بابا جی بس تھوڑا سا عید سرکار سے عیدی لینی ہے، آ جاؤں گا عید کا۔ اچھا عید پڑھ کے آئیں گے؟ عید کر کے آتا ہوں۔ میں کینیڈا گیا اپنے بچوں کے پاس، وہاں گیا تو میں 20 دن کے لیے تھا، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ تو بابا جی کی میڈیسن دوائیاں میں ہی دیتا تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کے ذمہ میں گیا، میں نے کہا میں ذرا ہوا ہوں گیا 20 دن میں، وہ پچھلیاں رو پڑی کہ بابا آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، لاکھوں روپے کی ٹکٹ لی، پھر آپ نے یہاں خرچ کیے، ہمیں دیے، آپ تو ہمارے پاس رہے نہیں، آپ تو کبھی ماموں کے پاس، ان کے ماموں وہاں ٹورنٹو میں ہیں، مجھے 10 دن وہاں 5 دن لگ گئے۔ اس طرح مسز ساگا میں میرے بھائی ماموں کے بیٹے، ان کے پاس لگ گئے، ان کے پاس بچیوں کے پاس ٹائم تھوڑا، ہفتہ 1.5 ملا۔ وہ رو پڑی، میں نے کہا تم رو نہیں تو میں چلا جاؤں، جب تم کہو گے میں چلا جاؤں گا۔ تو خیر وہ پھر میں 1.5 مہینہ رہا، تو 1.5 مہینے کے بعد جب میں واپس آیا تو بابا نے ایسے ٹھاک میں ملنے کے لیے گیا، تو بابا فرمانے لگے پیر جی ہے کہ بڑا اداس کیتا ہے۔ اب میں نے فوراً کہا، میں نے کہا بابا جی میں نے آپ کی پوتیوں نے روک لیا تھا، آپ کی پوتیوں نے روک، اس طرح سے میں نے اچھا پھر ٹھیک ہے، پوتیوں نے روک لیا تھا کوئی۔ چنانچہ وہ محبتیں، میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کے والدین ہیں وہ غنیمت جانیں، ماں کو ادب سے، ماں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، باپ کو دبائیں، باپ تھکا ہوا بوڑھا ہو گئے تو باپ کی خدمت کرے، یہی چیز جنت میں لے کے جائے گی۔ ماں کی دعائیں جنت میں لے جائیں گی، باپ کی دعائیں جنت میں لے جائیں گی، ادب احترام جنت میں لے جائے گا۔ مرنا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قبول فرما یا الہ العالمین، ان عزیزوں کی محبت کو قبول فرما، پیار کو قبول فرما۔ بیٹے انہوں نے بڑے پیار کا مظاہرہ کیا، اللہ تو ان سے پیار فرما، ہم سب کے گھروں میں امن عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما، ہمارے بچوں کے مستقبل روشن بنا، بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا۔ یا اللہ تجھے تیری شان بے نیازی کا واسطہ، شان کبریائی کا واسطہ، شان ربوبیت کا واسطہ، شان الوہیت کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ، حسنین کرینین کا واسطہ۔ اللہ ہم سب کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، رنجوں کو راحتوں میں بدل دے، پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے، مرضوں کو شفا میں بدل دے، قرضوں کو ادا میں بدل دے۔
یا شافی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک یا اللہ، یا شافی الامراض، یا دافع البلیات، یا کاشف المہمات، یا واہب العطیات، یا اللہ ہم روحانی مریض ہیں، ہمیں شفا عطا فرما۔ اللہ ہم جسمانی مریض ہیں، ہمیں شفا عطا فرما۔ اللہ تو ہم سبوں پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ اللہ تو ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، اپنی عطا کی طرف دیکھ۔ میرے اللہ تو ہمارے جرموں کی طرف نہ دیکھ، اپنے کرم کی طرف دیکھ۔ ہماری خطاؤں کو اپنی عطا میں بدل دے، جرموں کو اپنے کرم میں بدل دے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ ہماری لغزشوں، کوتاہیوں، غلطیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا رب کعبہ رحم، یا رب محمد رحم، یا رحم الراحمین رحم، یا اکرم الاکرمین رحم، یا مالک یوم الدین۔